بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو تعزیت اور سوگ کے احکام، اور اسی کے ساتھ ساتھ بعض دیگر موضوعات بھی بیان ہو جائیں گے، مثال کے طور پہ سوئے میں 40واں اور 10واں اور 20واں۔ سب سے پہلے اس چیز کی جانب توجہ رہے کہ تعزیت پیش کرنا صاحب مصیبت کے لیے، کہ جس پر مصیبت آئی ہے، جس کے گھر میں موت واقع ہوئی ہے، یہ عمل مستحب ہے۔ جس طرح سے پہلے بیان ہوا کہ تشییع جنازہ اور دیگر کاموں کا بہت زیادہ ثواب ہے، بالکل اسی طریقے سے تعزیت پیش کرنے کے لیے جانے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ البتہ اگر تعزیت پیش کرنے سے صاحبان مصیبت کا غم تازہ ہو جاتا ہے، یا یہ کہ ان کے لیے کسی اور قسم کا پرابلم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ اس وقت اس کام کو نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ کسی کے گھر میں موت واقع ہوئی اور ساری رات وہ رو چکے ہیں، سارا دن اس وقت وہ رو چکے ہیں، ابھی شام کو کسی وقت میت کو دفن کیا گیا ہے اور اس وقت گھر والے سو گئے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم آئے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت میت کے قریبی رشتہ دار، مثال کے طور پہ ماں یا باپ یا بیوی یا شوہر یا جو بھی بہن بھائی ہیں، وہ اس وقت سو رہے ہیں، تو اس جانب توجہ رہے کہ ایسے میں بہتر یہ ہے کہ بعد میں تعزیت دی جائے تاکہ ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ لیکن عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اس چیز پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس گھر میں موت ہوتی ہے 3-4 دن تک لگاتار لوگ آتے رہتے ہیں، اور جب کوئی آتا ہے تو اس وقت انہیں اٹھا ہوا ہونا چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے لیے بھی ضروری ہے فزیکلی اور مینٹلی کہ یہ کچھ دیر آرام کرے۔ اسی طریقے سے اگر ہماری تعزیت پیش کرنے سے غم تازہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی بہتر ہے کہ اس وقت تعزیت پیش نہ کی جائے۔ لیکن یہاں پر جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ جس قسم کا معاشرہ ہے اس کے حساب سے کام کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد کسی دوسرے شہر گئے ہیں، یا اب ہمیں اطلاع ہوئی ہے کسی کی موت کی اور 2 مہینے یا 3 مہینے گزر چکے تھے، یا ہمیں کوئی صاحب راستے میں ملے اور ان سے یہ پتہ چلا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان سے ہمارے ایسے تعلقات ہیں کہ ہمیں ان کے گھر جانا ہے، تو یہ وہ موارد ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو حالات خراب ہوں گے، یا اسی طریقے سے اگر ہم نہیں جائیں گے تو آپس میں دوریاں بڑھیں گی۔ تو ایسی صورت میں تو کہا جائے گا کہ یہ عمل بہتر ہے، کیونکہ تعلقات کا دار و مدار اس پر ہے۔ اب ہم جائیں، چاہے 2 مہینے ہو گئے ہوں، چاہے 3 مہینے ہو گئے ہوں، لیکن ہاں کوشش یہ کی جائے کہ ایسی باتوں سے بچا جائے کہ جس سے صاحبان عزا کا غم بہت زیادہ تازہ ہو۔ بلا شک ہمارے جانے سے تھوڑا بہت تو ان کا غم تازہ ہوگا، لیکن جب غم تازہ ہو تو اس پر سب سے بہتر عمل ہے انہیں تسلی دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضایت پہ راضی رکھنے کے لیے تلقین کرنا، صبر کی تلقین کرنا۔ البتہ صبر کے بارے میں پہلے بھی توجہ دلائی کہ صبر یہ نہیں ہے کہ انسان نہ روئے، بلکہ صبر یہ ہے کہ بے شک روئے، بے شک نہیں فلاغر ہو جائے، حتیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح نابینا ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے۔ بس اگر کوئی شخص گریہ کرتا ہے، حتیٰ نابینا بھی ہو جائے گریہ کرتے کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ شخص صابر ہے۔ اور اگر کوئی شخص بے شک گریہ نہ کرے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی نہ ہو، تو ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ یہ بے شک گریہ نہیں کرتا، لیکن یہ صابروں میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ سے راضی نہیں ہے۔ بعض احکام موت کے بعد کے اجمالی بیان کرتے چلیں کہ بہتر ہے کہ آواز بہت زیادہ بلند کر کے گریہ نہ کیا جائے۔ اب یہاں پر یہ توجہ رہے کہ سننے والے ہمارے نام سے اس بات کو نہ کہیں کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ بآواز بلند گریہ نہ کیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، یعنی بالکل ایک ایب نارمل طریقے سے گریہ نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے احتیاط یہ ہے کہ باپ اور بھائی کے علاوہ حد الامکان گریبان کو چاک نہ کیا جائے، اور بالوں کو نہ نوچا جائے یا بالوں کو نہ کاٹا جائے۔ لہذا اگر خواتین
سوگ میں اپنے بالوں کو کاٹتی ہیں تو اس کا کفارہ ہے روزے کے کفارے کے برابر، اور اگر اپنے بال نوچتی ہیں تو اس کا کفارہ ہے قسم کے کفارے کے برابر۔ روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کا کفارہ ہے 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ قسم کا کفارہ ہے 3 دن کے روزے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اور اسی طرح سے بہتر ہے کہ جب بھی یاد آئے مرنے والا تو جملہ استرجاع یا آیہ استرجاع، یعنی وہ جملہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب پلٹنے کا ذکر ہے، کہ جو در حقیقت آیت ہے، یعنی آیت کا ایک حصہ ہے، اور اس آیت کو کہا جاتا ہے آیہ استرجاع، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس جب بھی یاد آئے مرنے والا تو اس وقت اپنی زبان پہ جاری کیا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ البتہ زبان سے اگر جاری کیا اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اصل ثواب ہے اس چیز کو سمجھنا اور اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب واپس جانا ہے، یعنی عنقریب ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس چلے جائیں گے۔ یہ تو مختصر سی گفتگو تھی ان افراد کے بارے میں کہ جن کے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے۔ غیروں کے لیے جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا کہ تعزیت کرنا مستحب ہے، اسی طریقے سے 3 دن کھانا بھجوانا بھی مستحب ہے، اور مکروہ ہے یہ عمل کہ ان کے سامنے یا ان کے گھر میں کھانا کھایا جائے۔ البتہ یہ کراہت شاید اس عالم میں ہو کہ جب وہ نہ کھا رہے ہوں، لیکن اگر ان کو کھلانے کے لیے اور ان کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ کیفیت جو ہمارے ہاں بعض دفعہ نظر آتی ہے انڈیا پاکستان میں، کہ جس کے گھر میں موت ہو گئی وہ کھانے کی تیاریوں میں لگا ہے اور اس کے بعد سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ آئیں کھائیں، ضرور کھائیں، بھوکے نہ اٹھیں، لے لیجئے اور لے لیجئے، تو یہ عمل تو قطعاً کہا جائے گا کہ ایک مکروہ عمل ہے، نہ کہ حرام۔ مکروہ عمل سے کیا مراد؟ کہ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے وہ لوگ کھانا سرو کر رہے ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں، جبکہ حکم کیا ہے کہ ان کے لیے کھانا لایا جائے، انہیں کھلایا جائے۔ ہاں، اب اگر ان کو کھلانے کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑ رہا ہے کہ چلو ہم بھی تمہارے ساتھ کھا رہے ہیں، اور اگر تم نہیں کھاؤ گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے، اور ہماری بھوک کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ کھانے پہ تیار ہو جائیں، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ ان کے سامنے کھانا یا ان کے گھر میں کھانا مکروہ نہیں ہے۔ لیکن یہ عمل کہ گھر والے کھانا تیار کرائیں اور ہمیں کھلائیں، یہ عمل تو قطعاً مناسب نہیں۔ اور اسی جانب ہم عام طور پہ سویم 40واں کی مجلسوں میں توجہ دلاتے ہیں کہ ایک ایسا کلچر بنانا چاہیے کہ جب بھی کسی کے گھر میں موت ہو جائے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، کیونکہ اگر غریب امیر کا فرق رکھا کہ غریب کے کھانا بھیجا اور امیر کا نہیں بھیجا تو اس سے پھر کام نہیں ہو سکے گا اچھا۔ بس ایسا کلچر بنایا جائے کہ ہمارے عزیز و رشتہ داروں میں اور اقربا میں جب بھی کسی کے گھر میں موت ہو تو ہم تمام رشتہ دار مل کے اس کے گھر میں کھانا بھیجیں، اور یہ کھانا بھی سادہ ہو۔ اب اگر یہ مرنے والا کوئی بہت ہی بلینر آدمی ہے تو بھی کہا جائے کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں سادگی کے ساتھ یہ کھانا بھیجنے کا سلسلہ ہو، حتیٰ 100واں 40واں 10واں اور 20واں یہ سارے کام ہمیں رشتہ دار انجام دیں گے، تو یہ ایک ایسا کلچر ہے کہ اس کے بعد بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آج ہم خصوصاً انڈیا پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، خون کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسی طریقے سے بعض دفعہ پرابلم ہوا لوگوں کو ڈینگی وائرس کے بعد پلازما کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن جب موت ہو گئی تو اس وقت قرض لے کے قورمے اور بریانیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر کہا جائے کہ جو ہم ہمیشہ 100 و 40 میں کہتے ہیں کہ تمام رشتہ دار مل کے 40ویں تک کے کاموں کو انجام دیں، یعنی موت سے لے کے 40ویں تک، تاکہ گھر والوں کا صرف ایک کام ہو کہ وہ پرسہ لے سکیں اور گریہ کر سکیں، نہ یہ کہ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے وہ کیٹرنگ کے چکر لگا رہا ہے اور ادھر ادھر جا رہا ہے، ایک برف لا رہا ہے، ایک پانی لا رہا ہے، پھر ایک شخص پریشان ہے پیسوں کے لیے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ تمام رشتہ دار اس کام کو انجام دیں تاکہ گھر والوں کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو، نہ فائنینشلی اور نہ ہی کسی اور قسم کی۔ 100 اور 40ویں کے بارے میں توجہ رہے کہ 100 اور 40واں تیسرے دن سویم ہو جائے یہ بھی صحیح ہے، 40واں 40ویں دن ہو یہ بھی صحیح ہے، لیکن اصل موضوع ہے ایصال ثواب،
بس اگر کسی کی اولاد کو باہر سے آنا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 5ویں دن آ رہے ہیں تو آپ 5ویں دن سویم کی مجلس رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بلا شک وہ تیسرا دن تو نہیں ہوگا، سویم سے مراد ہے تیسرا دن. لیکن اصل موضوع ہے ایصال ثواب. اسی طریقے سے اگر کہیں سویم کا دن پڑ رہا ہے ہفتے کو اور آپ کو معلوم ہے کہ ورکنگ ڈے ہے شہر میں، آپ سویم کی مجلس اتوار کو رکھ لیں. 40ویں کی مجلس 38ویں دن یعنی 38 ڈیز کے بعد رکھ لیں، یہ بھی صحیح ہے. اور 42ویں دن کر لیں، 45ویں دن کر لیں، یہ بھی صحیح ہے. فرض کریں کسی کا بیٹا کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اور ہم نے مجلس کو ارینج کر لیا، اب پتہ چلا کہ وہ 2 دن لیٹ ہو گئے، آپ 2 دن لیٹ کر دیں مجلس. اب یہ بحث کہ کیا 40ویں کے بعد یا 40 دن کے بعد 40واں ہو سکتا ہے، تو کہا جائے گا 40 دن سے پہلے ہو 40 دن کے بعد ہو. اصل موضوع ہے تلاوت قرآن مجید اور ذکر فضائل اور مصائب اور تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. اصل موضوع یہ ہے. ایک اور خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ جسے انشاءاللہ جداگانہ الگ بیان کریں گے، کہ موت کے بعد ایک خاص موضوع جو پیش آتا ہے بیوہ خواتین کے ساتھ، وہ ہے عدت کا موضوع. تو یاد رکھیں کہ عدت واجب ہے شیعوں میں بھی سنیوں میں بھی، کیونکہ اس کا حکم قرآن مجید میں ہے 4 مہینے 10 دن کی عدت کا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں اور عدت میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں. وہ چیزیں جو ممنوع اور حرام ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے زینت یعنی میک اپ اور زینت والا لباس یعنی بھڑکیلے رنگوں والا لباس. اسی طریقے سے عدت میں نکاح. یہ نکاح کس کا؟ یعنی خود بیوہ کا نکاح. کیا سفید کپڑا پہننا ضروری ہے بیوہ کے لیے؟ قطعاً ضروری نہیں ہے. فقط اتنی احتیاط ہے، جو حکم ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. وہ کیا کام ہے کہ جو عدت میں جس کام سے بچنا ہے وہ ہے زینت والا لباس، بھڑکیلے رنگ. ممکن ایک لباس بھڑکیلے رنگوں کا نہ ہو، بہت زیادہ برائٹ اور ڈارک کلرز نہ ہو، وائٹ ہو، لیکن پھر بھی کہا جائے گا کہ یہ بیوہ کے لیے جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ وائٹ بنارسی ساڑی، یا یہ کہ ممکن ہے سیاہ کپڑے ہوں بیوہ کے لیے، کہا جائے گا سیاہ بنارسی ساڑی بھی صحیح نہیں ہے. بس کیا سفید لباس ضروری کاٹن کا؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے. نارمل سا ایک لباس کہ جس معاشرے میں وہ رہتی ہیں تو ان کے لیے کہا جائے کہ یہ لباس زینت کا نہیں ہے. اورنج لباس پہنا جائے، کہا جائے گا کہ نہیں یہ بھڑکیلا رنگ ہے. ریڈ لباس پہنا جائے، کہا جائے بھڑکیلا رنگ ہے، عام طور پہ زینت کاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی خاتون فرض کریں کسی ایسے ادارے میں کام کرتی ہیں کہ جہاں پر اوور آل یا گاؤن ڈارک بلو یا اورنج ہے تو کیا وہ جائز ہے؟ تو کہا جائے گا ہاں. گاؤن زینت کاؤنٹ نہیں ہوتا، گاؤن ایک مجبوری کی چیز ہے. اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، تو کیا خاتون عدت کے دوران جاب پہ جا سکتی ہیں؟ تو اصل موضوع ہمارا یہی ہے کہ آپ توضیح المسائل میں دیکھیں، اور خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے اس بات کو بہت واضح لکھا ہے کہ بیوہ کے لیے عدت واجب ہے اور عدت میں زینت حرام ہے. بھڑکیلا لباس یعنی بہت ہی ڈارک اور برائٹ کلرز حرام ہیں، زینت والا لباس حرام ہے، اور بیوہ کے لیے خود اپنا نکاح حرام ہے. لیکن بیوہ عدت میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے. بہتر ہے کہ رات کو کہیں اور نہ رکے، لیکن بیوہ عدت سے پہلے شہر سے باہر بھی جا سکتی ہے. فرض کریں کسی کا بیٹا باہر ہے، ماں کی حالت صحیح نہیں ہے یا تنہائی کا عالم ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، کیا یہ خاتون عدت سے پہلے اپنے شہر سے نکل کر اپنے بیٹے یا بیٹی کے پاس جا سکتی ہیں؟ بالکل جا سکتی ہیں. یہ کہنا کہ جس شہر میں مرنے والا مرا ہے تو بیگم کو اسی شہر میں عدت کرنی چاہیے، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے. یا یہ تصور کہ جس شہر میں کوئی مرا ہے اس کا سویم اور 40واں بھی اسی شہر میں ہو، ایسا بھی ضروری نہیں ہے. بس بیوہ اپنے گھر سے نکل کے فرض کریں بیٹی کے پاس چلی گئی، کراچی سے نکل کے اسلام آباد، پھر 5-10 دن رہی، انگلینڈ چلی گئی، وہاں سے نکلنے کے بعد 40ویں میں اپنے بیٹے کے پاس امریکہ پہنچ گئی، یہ عمل بھی جائز ہے. کیا ایک سے زیادہ سویم یا 40ویں ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ اختلاف کا سبب بنتے ہیں تو کہا جائے گا مناسب عمل نہیں ہے. لیکن اگر 2 مختلف شہروں میں مرنے والوں کے اعزاء اور رشتہ دار سویم اور 40ویں کر رہے ہیں تو بلا شک یہ زیادہ ثواب کا سبب ہے. فرض کریں کہ ایک بیٹا آ نہیں سکا یا اس کے گھر والے امریکہ میں ایک مجلس کریں اور قرآن خوانی کریں، ایک
کے گھر والے انگلینڈ میں کریں اور ایک کے گھر والے کراچی میں کریں تو یہ 3 مجلسیں بلا شک اور زیادہ ثواب، اور یہ 3 قرآن خوانیاں بلا شک اور زیادہ ثواب کا سبب ہیں۔ اسی طریقے سے اگر 3 جگہوں پہ فاتحہ ہو، 3 جگہوں سے غریبوں کو کھانا جائے، 3 جگہوں سے غریبوں کو کپڑے جائیں، 3 جگہوں سے غریبوں کے لیے چیزیں جائیں تو یہ اور زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ لیکن ہاں اگر یہ کام اختلاف کا سبب بنتے ہیں تو اس وقت کہا جائے گا کہ ماں باپ کی روح کو بچے اپنے اختلاف کے ذریعے سے اذیت نہ دیں۔ مثال کے طور پہ ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں تمہیں نہیں آنے دوں گا، تم اپنے گھر میں فاتحہ کرو، میں اپنے گھر میں فاتحہ کروں، تو کہا جائے گا یہ عمل مناسب نہیں ہے، مل جل کے کام ہو تو بہتر ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ایک الگ شہر میں ایک دوسرے شہر میں، تو ایسے میں کہا جائے گا بہتر ہے کہ جتنی زیادہ مجلسیں ہوں بہتر ہے کہ جتنی زیادہ قرآن خوانیاں ہوں۔ ایک یہ تصور کہ عدت میں پردہ واجب ہے تو کہا جائے گا پردہ تو ہر صورت میں واجب ہے، چاہے خاتون شادی شدہ ہو، چاہے بیوہ ہو، چاہے مطلقہ ہو یعنی طلاق شدہ ہو، اور چاہے عدت میں ہو، اور چاہے کنواری ہو، ہر صورت میں پردہ واجب ہے۔ یہ تصور کہ بیوہ کے لیے پردہ لازم ہے یہ بالکل غلط ہے، بلکہ پردہ ہر اس خاتون پر لازم ہے کہ جس میں پردہ کرنے کی شرائط پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر بیوہ 90 سال کی ہیں تو بلا شک ان پہ سے پردہ ساقط ہو چکا ہے، چاہے وہ بیوہ ہوں اور چاہے وہ شادی شدہ ہوں۔ لیکن ایک جوان خاتون ہے تو اس پر پردہ واجب ہے، شوہر کی زندگی میں بھی، اگر طلاق ہو طلاق میں بھی، طلاق کی عدت میں بھی پردہ واجب ہے، بیوہ ہو جائیں تو بیوگی کی عدت میں بھی پردہ واجب ہے۔ یہ تصور کہ بیوہ کے لیے کوئی خاص حکم ہے پردے کا یہ بالکل غلط ہے۔ محرم و نامحرم کا بھی مسئلہ بیوہ کا اور غیر بیوہ کا بالکل برابر ہے، کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔ بدنامی سے بچنے میں بھی بیوہ اور غیر بیوہ سب برابر ہیں، حتیٰ خواتین اور مرد بھی برابر ہیں۔ مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی ایسی جگہ جائے یا کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے بدنامی ہو، اور نہ ہی خواتین کے لیے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں، چاہے وہ کنواری ہوں اور چاہے وہ بیوہ ہوں۔ مثال کے طور پہ مرد اگر کسی بدنام علاقے میں جاتے ہیں تو ان کو بھی یہی کہا جائے گا کہ اس بدنام علاقے میں جا کے اگر آپ بدنام ہوتے ہیں تو یہ اس علاقے میں جانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر خواتین شادی شدہ یا کنواری رات کو کہیں جاتی ہیں اور بدنامی کا سبب ہے تو ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اور بیوہ اگر کہیں رات کو جاتی ہے اور اسے بدنامی ہوتی ہے اس رات کے جانے کی وجہ سے یا کسی خاص آدمی کے ساتھ جانے کی وجہ سے، تو یہ بدنامی اگر کنواری کے لیے ہے تو بھی جائز نہیں ہے، شادی شدہ کے لیے ہے تو بھی جائز نہیں ہے، بیوہ کے لیے ہے تو بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد کسی کے ساتھ جاتا ہے اور بدنامی کا سبب ہے تو یہاں پہ کہا جائے گا مرد کے لیے بھی اپنے آپ کو بدنام کرنا یا بدنام کرنے میں مددگار بننا جائز نہیں ہے۔ یہ تھے چند مختصر سے احکام موت کے بعد کے، اور انہی احکام کو عام طور پر ہم مجالس سویم و چالیسویں میں بیان کرتے ہیں، اور آخری جو موضوع ہم بیان کریں گے جیسے کراچی میں تو تقریباً ہم ہر سویم اور چالیسویں میں بیان کرتے ہیں، اور ہمارا عام طور پہ تو ہدف یہی رہتا ہے اب تک کہ اللہ ہمیں انشاءاللہ یہی توفیق دے کہ وہ بات کرنی ہے کہ جس سے اللہ رسول اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہیں۔ 6 ارب افراد راضی ہوں یا نہ ہوں، ایک ذات اس وقت کے انسانوں میں سے یعنی امام زمان اگر راضی ہو جائیں تو کافی ہے، ان 6 ارب انسانوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اہم موضوع جو ہم سویم چالیسے میں بیان کرتے ہیں وہ ہے میراث کا موضوع، کہ مرنے کے بعد یعنی اگر کوئی شخص مر جائے تو سب سے زیادہ اہم موضوع ہے میراث کا موضوع، کہ اس کا مال کس طریقے سے استعمال ہو، کس طریقے سے تقسیم ہو۔ لہذا ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ بیویاں قبضہ کر لیتی ہیں، بچوں کو نہیں دیتی اور یہ کہتی ہیں میرے شوہر کا ہے، یہ کام جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ ساس سسر قبضہ کر لیتے ہیں، بہوؤں کو نہیں دیتے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ بیویاں قبضہ کر لیتی ہیں، اپنے ساس سسر کو نہیں دیتی، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان ساس سسر کا بیٹا مرا ہے، بیوی کا شوہر مرا ہے اور بچوں کا باپ مرا ہے۔ جس کا جو حق ہے شریعت میں وہ اس کو ملنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کیا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھایا جائے کہ جائیداد کو نہ بیچا جائے، ضائع نہ کیا جائے۔ اب اگر ضائع ہونے سے بچنے کے لیے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے تو یہ عمل تو اچھا ہے، لیکن یہ کہ ماں
ساری جائیداد پہ قبضہ کر لے اور بچوں کو گھر سے نکالے یا یہ کہے کہ تمہاری بیوی ایسی ہے بس تم گھر سے نکلو، تو یہ عمل جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ گھر اس لڑکے کے باپ کا ہے اور آپ کے شوہر کا ہے۔ تو میراث کے موضوعات بہت زیادہ اہم ہیں، اور بعض دفعہ بچے قبضہ کر لیتے ہیں، دادی دادا کو محروم کر دیتے ہیں، اپنی ماں کو محتاج کر دیتے ہیں، اور خصوصاً بڑے بیٹے جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اور اگر چھوٹے بہن بھائیوں کی نسبت بڑے بھائی کی عمر زیادہ ہو تو یہ بڑا بھائی ہر چیز کو استعمال کرتا ہے، ہر چیز کو برباد کرتا ہے، اور 10-20 سال کے بعد جو بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو بالکل فقیر بنا دیتا ہے۔ تو یہ عمل اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے، یتیم کے مال کو چھونا، خصوصاً اگر وہ نابالغ ہو اور وہ غیر رشید ہو۔ نابالغ سے کیا مراد ہے یہ تو آپ کے لیے بالکل واضح ہو گیا، لیکن حتیٰ اگر بالغ بچے بھی ہوں تو ان کے مال کو چھونا جائز نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ رشید نہ ہوں، یعنی مال کو خرچ کرنے کی سمجھ نہ رکھتے ہوں۔ مثال کے طور پہ بیوی اپنی بیٹی سے جو 10 سال کی ہو یہ کہے کہ میں جو تمہارا مال ہے جو تمہیں تمہارے باپ کی جگہ طرف سے ملا ہے اس مال سے مسجد بنوانا چاہتی ہوں۔ ماں اپنی بیٹی سے کہے کہ تمہارے والد کا جو مال تمہیں ملا ہے تم مجھے اجازت دو کہ اس سے مسجد بنواؤں۔ اگر یہ 10 سال کی یا 11 سال کی یا 12 سال کی بچی مسجد بنانے کی اجازت دے تو بھی مسجد بنانا اس کے مال سے حرام ہوگا، کیونکہ یہ فزیکلی بالغ تو ہے لیکن اکنومیکلی مسائل کو نہیں سمجھ پاتی، اقتصادی مسائل کو نہیں سمجھ پاتی، یہ نہیں سمجھ پا رہی وہ کہ میرے باپ نے کتنا چھوڑا ہے اور آئندہ زندگی میں مجھے کتنی ضرورت ہوگی، کتنا خرچ کرنا چاہیے اور کتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھے چند مختصر سے مسائل۔ اسی طریقے سے ایک اور موضوع کی جانب توجہ رہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں عام طور پہ انڈیا پاکستان میں کہ فاتحہ مغرب سے پہلے ہو اور مجلس مغرب سے پہلے ہو، تو یہاں پر بھی ہم کھل کے کہتے ہیں کہ فاتحہ بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور سویم یا 40ویں کی مجلس بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ انڈیا وغیرہ میں اگر یہ کہا جاتا تھا کہ مغرب سے پہلے ہی فاتحہ ہو تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو لوگ گاؤں دیہات سے دور دراز کے علاقے سے آئے ہیں وہ رات کی تاریکی سے پہلے کھا پی کے فارغ ہو کے چلے جائیں، لہٰذا جس طرح سے پنجاب یا سندھ میں دن میں شادی ہوتی ہے اور ہدف یہ ہوتا ہے کہ صبح بارات آئے، دوپہر کو رخصتی ہو کے دلہن کو لے کے چلے جائیں تاکہ رات کی تاریکی کی وجہ سے دلہن کو اور اس کے گھر والوں کو خطرہ نہ ہو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے پنجاب میں دن میں شادی ہوتی تھی اب ہم کراچی میں بھی یہی کام کریں گے، تو کہا جائے گا کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن یہ شریعت کا موضوع نہیں ہے۔ بس اگر سابقہ دور میں مغرب سے پہلے ہی مجلس ہوتی تھی اور مغرب سے پہلے ہی فاتحہ ہوتی تھی تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن اس کو شریعت کا موضوع نہ سمجھیں۔ یہ اس قسم کے بعض مسائل کچھ ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں کہ جی سویم اور 40واں ہفتے کو یا منگل کو نہ ہو یا بدھ کو نہ ہو، تو یہ نظریات بالکل غلط نظریات ہیں، اس کا تعلق تعلیمات قرآن و اہل بیت سے بالکل نہیں ہے۔ کسی بھی دن کا آپ انتخاب کریں ذکر محمد و آل محمد کے لیے، اور کسی بھی دن کا انتخاب کریں تلاوت قرآن مجید کے لیے۔ ہاں البتہ فقط اتنا کہا جائے گا کہ ولادت اور خوشی کے ایام کو سوگ کے کاموں کے لیے منتخب نہ کریں، کیونکہ روایتوں میں ہے شیعتنا خلقوا من فاضل دیننا، کہ ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا گیا ہے، وطوہنوا من فاضل مائنا، اور ہمارے بچے ہوئے پانی سے ان کے خمیر کو گوندا گیا ہے، یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا، ہماری خوشی میں وہ خوشی مناتے ہیں اور ہمارے غم میں وہ غم مناتے ہیں۔ بس اگر کوئی سوال کرے کہ مجلس چہلم کو عید غدیر پہ رکھا جائے تو کہا جائے گا نہیں، یا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد۔ بس اگر کسی کا سویم عید مباہلہ کے دن پڑ رہا ہے تو کہا جائے گا اب ایک دن لیٹ کر دو، عید مباہلہ جشن کا دن ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہو تو ایسے میں ایک اور کام بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ میلاد ہو جائے اور میلاد کا ثواب بھی ایصال کر دیا جائے، کیونکہ اصل ثواب ہے ذکر محمد و آل محمد کا، ان کے فضائل کا اور ان کے مصائب کا۔ یہ مختصر سی گفتگو تھی موت کے بعد کے چند احکام کی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں
خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔